اللہ ہمیں ساری برکتیں و انعام و اکرام ہم پر، اس مجلس پر اور جتنے متعلقین قادریہ سلسلہ القصدانیہ ہیں، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، آمین۔ سارا انعام و اکرام میں ہمیں حصہ داری عطا فرمائے۔ 11ویں شریف غوث پاک محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، عام لوگ جو باطنی ان کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہی کہ کیا ایک ایسے لوگ ہیں مولود کا، اگر کسی کے مولود کا خوشی مناتے ہیں تو مطلب ہے اس میں، ٹھیک ہے، کسی کے مولود کی خوشی مناتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے وصال کو خوشی کا دن مناتے ہیں؟ یہ 11ویں شریف جو ہے غوث پاک کا وصال کا دن ہے، اس انہیں انتخاب کرے اس دن، اس دن میں جو ہے غم کرنے کی بجائے یہ لوگ جو ہے محفل منعقد کرتے ہیں، تو یہ تصور ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے، یہ بات عام لوگوں کے لیے ہے، جو عام لوگ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ دن جو ہے سوگوار ہوتا ہے، کیونکہ وہ خالی ہاتھ جاتے ہیں، ان کے اعمال میں نقص ہوتا ہے۔ مگر جو ولی ہوتے ہیں، غوث ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ دن عرس ہوتا ہے، عرس بولتے شادی کو، یعنی کہ حالت وصل یعنی کہ ان کے انعام کا دن، سمجھئے، جیسے ایک لڑکا کسی سے شادی کرتا ہے تو اسے وصل کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ اس کے پورے ہونے کا دن ہوتا ہے۔ تو وصل کا دن جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے، وصل کا دن یعنی کہ انعام کا دن، اپنی جو ساری زندگی جو محنت کریا، جو کچھ اس نے کوشش کی، اس کا وصل ہوتا ہے، اس کا انعام و اکرام کا دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ حاصل ہے ساری زندگی کا، ساری حیات کا، یعنی کہ معراج کا دن ہوتا ہے، اس کے لیے عروج کا دن ہوتا ہے، معراج کا دن ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو کیا ہوا؟ تو دیدار الہی ہوا، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، سب سے عروج ہائیسٹ پوائنٹ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو، تو حالت وصل کی جو ہے دیدار الہی ہے، جو اولیاء اللہ جو اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں، وصال کرتے ہیں، وہ بھی جو ہے دیدار الہی کا دن ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، جس کا دن دیدار الہی کا ہو تو کیسے خوشی سے رہے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کیسے جو کچھ اسے انعام و انعام آتے ہیں وہ کیا کرے گا، سب کو بڑھے۔ تو نتیجے کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میرا نتیجہ، میں نے جو محنت کی ہے اس کا نتیجہ یا نکلے، اور جب وہ نتیجہ نکلتا ہے تو کتنا خوشی اسے نصیب ہوگی۔ تو جو انعام و اکرام اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے وہ کیا کرتا ہے، دوسروں پر بھی بانٹتا ہے، تو کہتا ہے کہ اکرام میرے چاہنے والے پر بھی ہو جائے گا، اللہ اس کی دعا ہوتی ہے، کیونکہ یہ جہاد اکبر، جو انسان جہاد اصغر کرتے ہیں وہ جو ہے جنگوں میں لڑ کر شہید ہوتے ہیں، مگر جو نفس پر جو جہاد کرتا ہے، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ اپنے تزکیہ نفس پہ کرتے ہیں، اسے جہاد اکبر کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا جہاد مکے۔ تو اس پر نورانیت کی بارش جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے، اس پر جو بارش ہوتی ہے اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام جو وصل کے وقت ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا وصال کا دن ہوتا ہے، انعام کی بارش جو ہے اس دن جو ہے ذرا خاص ہوتی ہے، اسپیشل ہوتی ہے۔ تو اللہ جس بندے پر فضل کرتا ہے تو اس کا فضل اس بندے پر محفوظ کر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے، وہ بندہ بھی جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ پر کرامات جو ہے ان کے راستے میں جو روحانی سفر کی تیز رفتاری سے واقع ہوتے ہیں،
کوئی بھی ولی جو ہے کرامت دکھانے کے لیے ولی نہیں بنتا. کرامت دکھانے کے لیے ولی نہیں بنتا. اللہ کو پانے کے لیے جب وہ راستے پر چلتا ہے تو اس کی روحانیت کی طاقت کا زور جو ہے اطراف میں نظر آتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک ہیلی کاپٹر ہے، اگر ایک ہیلی کاپٹر زور سے ہوا میں اڑے تو کیا ہوگا؟ سائڈ کے بھورے ضرور نہیں کر کے پلین ویئر کیا ہوتا ہے بھور چیزوں کو جو کچھ اپنے اختیار میں رہتے اس کو بے اختیار کر رہا تھا. تو اولیاء اللہ بھی اسی طرح اللہ کے جب روحانیت کی تیز ہوتی ہے، جیسے جیسے وہ مقام الوہیت کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ کے مقام کی طرف بڑھتے ہیں، تو اللہ کی الوہیت کا تجلی یعنی کہ کن فیکون کی تجلی ان پر بڑھتی ہے. تجلی جو ہے وہ جو ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے، جس سے جو ہے کیا ہوتا ہے ان سے کرامات ثابت ہو رہی، خوارق العادات یعنی کہ جو عام انسان کرتے ہیں اس سے ہٹ کر یہ لوگ کرنے لگتے ہیں. جو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کن فیکون ہو کر ہو جاتا ہے، اسی طرح جب یہ بندہ ارادہ کرتا ہے اپنے دل میں تو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تجلی اللہ تعالیٰ کی اس پر اثر انداز ہوتی ہے. اس تجلی کے اثر سے اس بندہ جو بھی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا کر دیتا ہے. جیسے اس نے سوچا یہ مردہ ہے، یہ زندہ یہ ہو گیا ہو جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ بیمار ہے، یہ شفا ہو جائے، دل میں ارادہ کیا اور ہو گیا. مگر دوسرے انسانوں کے واسطے نہیں. جو انسان اللہ سے نسبت نہیں رہتے ہیں ان کے لیے جو ہے چیزیں جو ہے اختراع پذیر ہیں. اختراع پذیر بولتے ہیں گریجولی، یعنی کہ کسی کو سردی ہوئی بخار ہوئی تو کیا ہوگا، وہ ہوگا تو نہیں ہو جاتا، اسے ماترا کھانا، ڈاکٹر کا نہیں جانا، انجیکشن لگانا، یہ سب چیزوں سے گزرنا پڑتا. مگر جو الوہیت سے تعلق رکھتا ہے، اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیے نہیں ہوگا تو ہو جاتا ہے. تو ایک بات ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جو بھی انسان کا بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے تو پیٹ میں جب رہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ 3 قسم کی روحیں آتی ہیں. ایک جو ہے پیٹ میں جب رہتا ہے تو اس کے اندر جو ہے روح ہے حیوان یعنی جانور کی روح جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اس سے بچہ بڑھتا ہے. جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان. فرشتہ آ کر روح انسانی اس کے اندر داخل کرتا ہے اور شیطان اس کا روح نفس جو ہے اس کے اندر داخل کرتا ہے. تبھی وہ بچہ جو ہے رونے لگتا ہے. اور اسی لیے جو ہے اسے بچہ پیدا ہوتی ہے اذان دیتے کہ اللہ کی آواز کے کان میں پہنچے، اور پاک رزق جو ہے اسے چٹاتے ہیں کیونکہ اس کا نفس جو ہے پہلے پاک رزق جو ہے ٹیسٹ کرے. شیطان نفس رہتا. تو بچہ پیٹ میں رہتا، اندر رہتا حیوان. بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا انسان. اگر بچہ پیدا ہونے سے پہلے اگر مر گیا تو حیوان ہی رہتا ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتا. انسان کا بچہ نہیں ہوتا. بچہ جب مر کو پیدا ہوئے تو اسے جنازے کی نماز نہیں، احسان لے جا. بچہ پیدا ہونے کے بعد، رونے کے بعد، اس کے بعد مر گیا تو جنازے کی نماز، کیونکہ وہ انسان، کیونکہ فرشتہ جو اس کے اندر انسان کی روح داخل ہوتا ہے. یہ سسٹم ہے ریگولر چلتا ہے. مگر غوث پاک میں سے غوث پاک کو مادر پیٹ میں ہی ولی ہے. ہم سب پیٹ میں حیوان تھے اور وہ ولی تھے. وہ پیٹ میں ماں کی پیٹ میں ہی جو ہے جیسے ہی والدہ قرآن کے تلاوت کرتی ہیں تو یہ حافظ ہو جاتی ہے. وہ تلاوت کرتی ہیں یہ حافظ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ٹھیک ہے شعور، مگر جو بچہ پیٹ میں عام انسان ہوتا ہے اسے شعور نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی. مگر غوث پاک جو ہے شعور بھی ہے، حفظ بھی کرتے ہیں، باہر کی دنیا کو بھی پہچانتے ہیں، باہر بھی دیکھتے ہیں، پیٹ کے اندر رہتے ہوئے باہر بھی دیکھتے ہیں. تو ان کی والدہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر جو ہے سلام کرتا ہے.
آپ جو ہے حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، تک کی وجہ سے جواب نہیں دیتے. غوث پاک کی والدہ جب آپ پیٹ میں تھے نہیں دیتے. تو وقت گزرتا، کئی سال گزر جاتے، جب غوث پاک مجلس میں بیٹھتے تو وہ شخص آتا، بوڑھا ہو کر تھا، بہت بوڑھا ہو. وہ شخص آ کر کیا کرتا، غوث پاک کی مجلس میں آ کر غوث پاک کو سلام کرتا، السلام علیکم. تو غوث پاک جو ہے اسے جواب دیتے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. دو بار جواب. وہ شخص پوچھتا ہے، یا حضور آپ نے جو ہے، میں نے آپ سے ایک ہی مرتبہ سلام کیا تھا، آپ نے جواب کیوں دو مرتبہ دیا؟ دو مرتبہ جواب کیوں دیا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک جواب جو ہے تیرا مجھ پر قرض تھا، قرض تھا میرے اوپر. یاد کر جب میں میری والدہ کے پیٹ پہ تھا تو آ کر سلام کیا میری والدہ کو، میری والدہ جو ہے شرم کی وجہ سے جواب نہ دے سکی، تو نے دل میں سوچا کہ کیا حسین رضی اللہ عنہ میرے سلام کا بھی جواب نہیں دی. تو دل میں سوچا، اس کی دل کی بات کو بھی جان لیتے ہیں. تو دل میں سوچا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، کیا ہمارے سلام کا بھی جواب نہیں دینا ہے. تو سوچا، تو لے گئے ان کے جواب ہے، وہ خزہ جو ہے میرا آج ادا ہو گیا. تو یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو جو اس کی اللہ کی شان کو دیکھتا ہے وہ اللہ کو دیکھتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اس نے جو ہے اللہ کو دیکھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان کون ہے؟ غوث الاعظم، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رحمت للعالمین ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث العالمین. جیسے آپ سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا، اسی طرح غوث الاعظم قدس اللہ سرہ العزیز کو جو ہے سارے عالموں کے لیے غوث بنا دیا، غوث العالمین بنا دیا. تو آپ تمام زمانوں کے عالم کے لیے غوث کہلاتے ہیں. قطب ربانی، محبوب سبحانی، سبحان کے محبوب، اور قندیل نورانی حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی. تمام مشائخوں پر، پیران نظام پر جو ہے ایسے مقام رکھتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. سارے انبیاء پر جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے ویسا مرتبہ سارے اولیاء پر آپ کا مقام غوثیت، قطبیت، تمام مراتب آپ طے کرنے کے بعد جو ہے مقام محبوبیت پر آپ قرار پکڑتے ہیں. ایک انسان ترقی کرتا ہے تو کہاں قرار پکڑتا؟ جیسے آدھے میں کھٹ جاتے، قطب میں کھٹ جاتے، غوث بن کو کھٹ جاتے، نہیں کہ رک جاتے. اور آپ جو ہے رکتے نہیں، آپ کا مقام ترقی کرتے کرتے محبوبیت، محبوب الہی، محبوب سبحانی، مقام محبوبیت میں جو ہے آپ جو ہے قرار پکڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس مقام پر فائز کیا وہ مقام کسی ولی کو نصیب نہیں کیا. کوئی ولی جو ہے آپ کے مقام پر نہیں ہو سکتا. ہر قطب کا زمانہ فرماتے ہیں کہ 30 سال کا ہوتا ہے. یہ قطب ہے تو اس کا زمانہ 30 سال ہوتا ہے. 30 سال کے بعد اس کا زمانہ ختم ہو جاتا، دوسرا آ جاتا. مگر آپ کا زمانہ، غوث پاک کا زمانہ جو ہے امام مہدی علیہ السلام تک، جب تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آ جاتے آپ ہی غوث ہیں. تو آپ کی ایک سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے بچے تھے، تقریباً 20-22 بچے تھے، اب تو لڑکے تھے، اولاد تھے. تو اس میں یہ لڑکے، ان کا نام جو ہے حضرت جمال الدین حیات میر کہلاتے ہیں. وہ جو ہے ابھی تک باحیات ہیں. آج کے زمانے تک، اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک وہ ابھی تک زندہ ہیں اور غیبیت اختیار کیے ہوئے. غیبیت بولتے لوگوں سے الگ رہیں گے، جنگلوں میں رہیں گے. وہ صرف جو ہے اولیاء کرام کو، بڑے بڑے کتبوں کو جو ہے ملاقات ہوتی ہے. آج بھی ان کے ایک لڑکے زندہ ہیں. تو روایت فرماتے ہیں کہ واقعہ ان کا
کہ ایک مرتبہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز استغراء یعنی کہ اللہ کی یاد میں غرق ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، تو پاس آپ کے ایک بیٹے شیخ جمال الدین بازو میں بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ میرے قریب آؤ۔ آپ قریب آ کر پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس اپنے لڑکے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرماتے ہیں کہ اے جمال، ہم یہ امانت تمہارے سپرد کرتے ہیں، یہ امانت میں تم نہ دے دوں۔ آپ نے فرمایا کہ ابا جان کہ کیا ہے وہ امانت؟ فرماتے ہیں کہ میرا تم ہمارا سلام امام مہدی علیہ السلام کو پہنچاؤ، امام مہدی علیہ السلام کو تم میرا سلام پہنچاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا بابا جان امام مہدی تو پتہ نہیں کہ ان کا ظہور کب ہوگا، کب آگے کسے مانو، کیا میں تب تک زندہ رہوں گا؟ یہ کب آتے گی؟ تو فرماتے ہیں کہ تم زندہ رہو گے تب تک جب تک ہمارا سلام ان تک نہ پہنچا دے۔ تم ضرور تم زندہ رہو گے تب تک تمہیں موت نہیں آئے۔ آپ آج بھی باحیات ہیں، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ جب تک اس وقت تک حیات رہیں گے جس وقت تک امام مہدی علیہ السلام نہیں آ جاتے، پھر آپ امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، ان کا سلام ان تک پہنچائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر جنگ بھی کریں گے، جنگوں میں بھی حصہ لیں گے۔ یہ ہے غوث پاک کے کرامات کی سب سے بڑی کرامت۔ تو اسی طرح آپ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، غوث پاک آپ نے مریدوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ قسم ہے مجھے میرے رب کی، میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ تو مجلس میں بیٹھے لوگوں نے پوچھا حضور اب جو مریدین ہیں کیا ان کے بارے میں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جو قیامت تک میرے سلسلے میں آتے رہیں گے ان سب کے لیے اللہ سب کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ آمین آمین آمین۔ آپ جو ہے غوث الثقلین کہلاتے ہیں۔ غوث الثقلین کے معنی ہے انس، جن اور انس دونوں کے لیے غوث، جناتوں کو بھی انسانوں پر بھی حکومت کرنے والے۔ تو جس طرح انسانوں کے شیخ ہیں اسی طرح جناتوں کے بھی جو ہے قطب ہی شیخ ہیں، وہ بھی آ کر آپ سے وسیلہ لیتے ہیں اور آپ سے مدد لیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ ہم غور سے دیکھیں گے تو غوث پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک باطنی سلطنت سلیمانی کی طرح، جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا کی کہ وہ پرندوں پر حکومت کرتے تھے، ہوا پر، پانی پر، پہاڑوں پر، سب پر ان کی جو ہے حکومت تھی۔ تو اسی طرح غوث پاک کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے باطنی حکومت عطا فرمائی۔ آپ کا حکم جو ہے ہوا پر بھی چلتا تھا، ہوا کو بھی جو ہے آپ جو ہے حکم کرتے تھے۔ آپ اگر کھڑاؤں میں پھینکے تو جا کر وہ کھڑاؤں میں جا کر چوروں کے سروں میں پڑتے تھے۔ کشتی ڈوبی تو آپ جو ہے پانی پر بھی حکومت ہے کہ ڈوبی بھی کشتی جو ہے وہ پر آ جاتی، یہاں تک کہ مردوں پر بھی آپ کے حکومت ہے جو ہے زندہ ہو جائے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے زمانے میں 3 بڑے قطب آئے ہیں۔ کیا غور سے سنے بات کہ ٹوٹل زمانے میں زمانہ جب سے شروع ہو کر ختم ہوگا قیامت تک جو ہے اس میں صرف جو ہے 3 جو ہے قطب الاکبر، بڑے سب سے بڑے قطب الاکبر فرماتے۔ تو جس میں پہلے قطب جو تھے وہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے پہلے قطب تھے، اور دوسرے قطب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، اور تیسرے قطب امام مہدی علیہ السلام۔ 3 قطب الاکبر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز، ایک سے جو ہے امام مہدی جو ان کا زمانہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو سلسلہ قادریہ کے تمام سلسلوں کا یہ جو سلسلہ قادریہ ہوتا ہے یہ تمام سلسلوں کا سردار، جتنے بھی شیوخ دوسرے سلسلوں میں ہی سب جو ہے غوث پاک سے ہی فیض لے کر اپنے سلسلے میں بانٹتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر سازری سلسلہ جو عرب کے اس طرف جو ہے افریقہ سے جو ہے بہت بڑا سلسلہ ہے، جیسے قادری سلسلہ ادھر ہے ویسا شاذلی سلسلہ
ابو الحسن شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ. تو کیا ہوتا ہے غوث پاک کا جو ہے دور ایک دم آخری دور تھا, بالکل آخری دور, اور اپنی زندگی کے آخری وقت آخری دن گزارتے رہتے ہیں, بہت ضعیف ہو چکے ہوتے ہیں. تو تب جو ہے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے, ادھر افریقہ سائڈ ہوتی ہے. تو غوث پاک جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو ہے بہت بڑا نور دیکھتے ہیں آسمان میں, اور فوراً جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں مغرب کی طرف دیکھ کر. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا حضور, کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کو جو ہے مغرب کے قطب کو دیکھا, چلو اس بچے کی زیارت کروا گے. تو آپ تو نہیں, آپ تو بغداد میں رہتے, بغداد سے کیسے افریقہ جائیں گے؟ تو جیسے ہی آپ ارادہ کرتے ہیں تو رجال الغیب جو ہوتے ہیں ابدال, وہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. یاد رکھو اس دنیا کا نظام جو عاملین حضرات جو عمل کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ رجال الغیب کیا ہوتا ہے. رجال الغیب 4 کی تاریخوں میں 4 ڈائریکشن میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں. ایک ڈیٹ میں جو بھی عامل عمل کرنا ہوتا ہے پہلے اس ڈائریکشن میں کھڑ کر رجال الغیب کو سلام کر کے اس کے بعد یہ عمل شروع کرتا ہے. تو عامل نہیں سمجھے, تو وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. تو رجال الغیب جو ہے اس دنیا میں ہر طرف وہ پھر کر کام کرتے ہیں کہ کہیں بھی آتے جاتے, تو وہ آ کر حاضر ہوتے ہیں, حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ لے چلو ہمیں بچے کے پاس شہر لے چلو. تو جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں, جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, تو امام ابو الحسن شاذلی کے والد باہر تشریف لاتے ہیں. وہ آپ کو غوث پاک کو پہچانتے نہیں پہچانتے, پوچھتے ہیں کہ آپ کون, کیا چاہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف آپ کے بچوں کو دکھائیے, اپنے بچے کو دکھائیے, آپ کے لڑکوں کو دکھائیے, ہم اس لے کر چلیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, اندر جاتے ہیں, جا کر اپنے بچوں کو لے کر دکھاتے ہیں. جب بچے جب اپنے سارے بچوں کو لا کر دکھاتے ہیں تو غوث پاک ان بچوں کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ یہ نہیں, ان میں کوئی نہیں. تو والد فرماتے ہیں کہ یہ لڑکا ابھی رات ہی کو تولد ہوا ہے, پیدا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ لے آؤ اس کو. تو اس بچے کو جب ان کے سامنے لے کر آتے ہیں تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہی ہے جس کا نور میں نے دیکھا تھا. تو آپ جو ہے اس بچے کو ہاتھ میں لے کر اپنی توجہ ڈالتے ہیں, بچے کو پر توجہ ڈال کر جو بھی اس بچے کا حق میں ولایت نصیب تھی وہ اس بچے کو جو ہے منتقل کرتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ بچے کی اچھی تربیت کر. تو بعد میں جا کر سب سے بڑے سلسلہ سازش سلسلہ کے بہت بڑے شیخ بن جاتے ہیں. تو چائے پیو, چائے پیو. جو شاذلی سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی قادری سلسلے کا فیض یاب ہے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, ایک طرف دیکھ کر لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور کیا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اس طرف ایک مرد حق کو دیکھتا ہوں جو پیدا ہوگا میرے وصال کے 150 سال بعد. جو پیدا ہوتا ہے 100 سال 50 150 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں ایک مرد حق کو. اسی طرح جس طرح جیسے فرمائے اسی طرح اس مقام پر 150 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں جسے جو ہے باول حق نقشبند پیدا ہوتے ہیں. باول حق نقشبندی سلسلے کے جو شہر ہیں وہ اس کے بعد وہاں پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح ایک ہو گیا. تو غوث پاک کی مجلس میں جو ہے 70,000 کا مجموعہ ہوتا تھا. کبھی بھی اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, 70,000 کا مجموعہ ہوتا تھا, لوگ 70,000 کے لوگ جمع ہوتے تھے. تو جو سامنے پہلی صف میں جو بیٹھ کر جو آواز کا سنتا تھا اسی وائس کو, اسی ساؤنڈ کو, اسی آواز کو جو ہے
تو 70,000 کے مجموعے میں آخر پہ جو بیٹھتا تھا وہ بھی اسی طرح بغیر لاؤڈ اسپیکر کے سنتا تھا. تو اس زمانے میں غوث پاک جو ہے غوث پاک کی مجلس میں ہر قسم کے لوگ آتے تھے اور خاص اس زمانے کے جتنے بھی بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہاء وہ جو ہے آپ کی مجلس میں آتے تھے. تو اس میں امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ امام ابن جوزی اس زمانے کے جو ہے سب سے بڑے محدث بہت بڑے امام. تو وہ اپنے ساتھوں کے ساتھ غوث پاک کی مجلس میں بیٹھے قرآن کی تفسیر سنتے ہیں غوث پاک کی تفسیر سنتے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر سیدنا غوث پاک جب فرماتے ہیں تو امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں اس تفسیر کو؟ تفسیر کا معنی ہے خدا قرآن کا مطلب بیان کرنا, قرآن کے معنی بیان کرنا ڈیٹیل کے ساتھ, اس کا مطلب. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں, اس تفسیر کو میں جانتا ہوں. اسی طرح آپ جو ہے اسی آیت کی دوسری تفسیر سمجھاتے ہیں, پھر تیسری بولتے ہیں, پھر ان کے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں؟ ہاں یہ تفسیر بھی میں جانتا ہوں. اسی طرح آپ کیا ہوتے ہیں 11 تفسیریں بیان کرتے ہیں ایک ہی آیت. تو 11 تفسیروں پر بھی جو ہے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں, سب باتوں کو میں جانتا ہوں. اس کے بعد 12ویں تفسیر بولتے ہیں آپ. 12ویں تفسیر سے شروع کر کے اسی آیت کی تقریباً 40 تفاسیر ایکسپلینیشن آپ دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے 11 سے بڑھ کر کچھ نہیں معلوم. امام جوزی فرماتے 11 سے بڑھ کر مجھے علم نہیں, مگر غوث پاک 12 سے لے کر 40 تک تفسیر بتانے کے بعد بولتے مجلس سے مخاطب ہو کر بولتے یہ جو 40 تفاسیر میں نے بیان کی ہیں یہ خال کی ہیں. خال کا مطلب زبان سے بولنے کا, یہ کان سے سن کو وہ کان سے چھوڑا ہوا. خال کی یعنی زبان سے بولتے سنتے ہوں چلے خال کی. اب جو میں تفسیر بیان کروں گا وہ حال کی بیان. حال کی بیان کرنے کا مطلب روح اور قلب کو اترنے والی دکھنے والی. یہ جو ہے حال جو ہوتا ہے لفظ ہوتے ہیں, صرف زبان سے لفظ ادا ہوتی. میرے منہ سے ایک لفظ نکلے آپ کے کان میں پہنچ جائے حال ہوتا. حال نہیں, یہ حال سے دوسرے حال میں داخل ہوتا ہے. حال کی تفسیر جیسے ہی آپ حال کی ایک تفسیر بیان کرتے ہیں تو بچوں میں سارے لوگ اپنے کپڑے پھاڑنا, بہت سے لوگ کپڑے پھاڑتے ہیں. وہی حال جو ہے امام جوزی کا ہو جاتا, وہ بھی اپنے کپڑے پھاڑ کر مچھی کے ساتھ زمین میں تڑپتے. اچھا یہ حال کیا ہوتا ہے؟ حال وہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ بھی نور اور جو کلمہ پڑھتے وہ بھی نور. نور میں نور کا مطلب ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جنتوں کے نام میں جانتا ہوں. جو کچھ جنت میں جانا سب مجھے مارا, اور جو کچھ جہنم میں جانا سب بھی مجھے مارا. تو اللہ تعالیٰ اب بولو جنتی کتنے ہوں گے بے حساب, تو کیسے آپ کو نام یاد ہوگا, کیسے دکھے گا؟ اور جہنم تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے لفظ ہے, علم جو ہے کان سے سنتے ہیں دل میں دیتے ہیں ٹچ. مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی آیت آتی نور کی, وہ نور کے ساتھ ساتھ وہ پیرس بھی آ جاتی, چیپٹر بھی آ جاتا. جنت کا تو جنتوں کی لسٹ آئے ایسا لسٹ آ جائے. جہنم کا تو جہنم کی لسٹ آئے, اور جہنم کا تو جہنم دکھے گا کی, جنت کا تو ہلکی جنتی ہے. وہ زمانے میں سمجھانا مشکل تھا, یہ زمانے میں آسان. وہ زمانے میں کوئی ٹیلی فون میں بات کرتا ہے, صحیح بات اسے بھی دیکھتا ہے خالی آواز سے سنا. پر یہ زمانے میں ایسا نہیں. یہ زمانے میں دیکھتا خود بات رشتہ داروں کے ایکسیڈنٹ ہو کو بڑے آئے تھے. وہ زمانے میں کہاں کبو کون کدھر کا پوچھے ریئیکشن کم ہوگا. اب سمپل دکھائے بولنا, اور ایکسیڈنٹ ہو کو بڑے لائف دکھائے بولنا, اس کا ہاتھ گزر کو پاؤں گزر کو ہنکی چبک کو خون سے بہتر کیا کرے گا, دیکھتے ہی کیا کرے گا, چیخ مارے گا نہیں مارے گا. صحیح بات, اس میں نہیں مارے کہاں بات کیسے دیکھیں آپ کو جواب ہنکی سے دیکھنے کے بعد کیا ترنت صحیح بات ویسا حال میں جو ہے علم نہیں حال دکھتا مشاہدہ ہوتا. تو جیسے ہی مجلس میں جہنم کا ذکر ہوتا تو جہنم دکھنے لگتا, جہنم کے عذاب دکھنے لگتا. وہ
तारीखों को पढ़ते। जैसे ही जन्नत का होता, अल्लाह की नेमतों का होता, तो वो नेमतें आपको देखने लगेंगी, तो उसमें जो है वो आप लोग जो है हाल ही बहुत से बात इस महफिल में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज निकालते ही सात अभी जाना देना तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। तो अल्लाह के सारा विजन दिखता, इसके खुलूब अच्छे होते हैं। जो इल्म हाल होता है वो क़ल्ब और रूह में होता है, कान में नहीं। हमारे कान में घुस के जैसे चल जाता वो नहीं, क़ल्ब में भी उसकी रूह में जो है उसका मुकाशिफा होता है। तो जैसे ही वो चीजें देखते हैं जिसके खुलूब नुफूस से पाक होते हैं उनको दिखता, समझिए, जिसको दिखता, जो संभालने की ताकत रखता, संभाल लेता, सुन लेता, ये ताकत नहीं रखता शहीद हो जाता। ये हाल, तो ये हाल होता था आपकी तफासिर का, आपकी मजलिस का। तो आप जो है खत्मुल बिदायत हैं, आखिरी बात बोलकर खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह। तो ये जो इल्म, जो तफासिर, हाल, ये सब चीजें जो है अल्लाह ताला की तरफ से खुतबुल अकबर को ही हासिल होता है, सबको नहीं, खुतबुल अकबर को। आप लोगों को याद होगा कि बहुत से बात जब पहले बयान करने के लिए जब लोगों से मुखातिब बात के लिए बैठे तो मजलिस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और अपना दुआ देहन आपके मुंह में डालते हैं, 7 मरतबा डालते हैं। तो 7 मरतबा का मतलब क्या हुआ? क्यों 7 मरतबा डाले आप? 8 मरतबा डाल सकते थे, 2 मरतबा डाल सकते थे, 1 मरतबा डाल सकते थे, ठीक है? तो 7 मरतबा क्यों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाले आपके? तो 7 मरतबा डालने का मतलब ये है जैसे 7 आसमान ही नहीं क्या, 7 आसमान, तो 7 आसमान के लिए अल्लाह ताला जो हुजूम रखा है, जो अल्फाज है वो ही 20 लफ्ज। इल्म अबजद अगर कोई आप लोग जानते हैं, अली पे ते से जानते हैं क्या, वो 20 हुरूफ, वो 20 हुरूफ ही वही जो है काम करते हैं। वो ये एक आसमान को जो है 4 वर्ड में डिवाइड किया जाता है, 4 7 20 उसमें सारी दुनिया का इल्म चलता है। हमारे इसमें अली पे ते, अंग्रेजी में ये ABCD, तमिल में आ ई उ ता की जो भी वो साउंड है, जैसे 7 सुरी सरिगमपा 7 सुरी क्या, उसी तरह ये 20 लफ्ज ही जिसका साउंड है वो 600 पूरी दुनिया में इल्म है। तो फ्रेंच उठा लो, तुम्हें तमिल उठा लो, तेलुगु उठा लो, कोई भी लफ्ज उठा लो, ये वर्ड के अंदर ही खेलना पूरा गेम, इसमें से जो है इल्म बनता है। जैसे अरबी में जो है अली पे आता है क्या, वो जो है डिफरेंट होता, अली पे जीम डालते हैं, उसमें नूरानी अलग ही, जुल्मानी अलग ही। इसमें जो है नूरानी अल्फाज अलग ही, आतिशी अल्फाज अलग ही, समझिए। उसमें जो है क्या बोलेंगे, अबजद, होजा, मनसा, तैकल, बसर, शब्द, वो एक 7 अल्फाज बस होते हैं। तो हमें अमलियात करते वो लोग क्या नहीं इच्छा, वो लोग मालूम है अबजद होगा। तो वो 7 लफ्ज जो है 7 आसमान पर हुकूमत करते थे, उससे इल्म बनता है। तो 7 मरतबा लवाब देहन डालने का मतलब है उतना इल्म आपके खत में जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतखब करते हैं, 7 मरतबा लवाब देहन डालने से। तो ये जो है सिर्फ जो है खुतबे अकबर को ही हासिल होता है ये इल्म। तो आप जो है खातिमुल विलायत हैं, यानी कि मोहर विलायत हैं। आपके पास जो है विलायत की सील है, जिसकी आप तस्दीक फरमा देंगे वो वली होगा। बोल भी रहे, चोर भी डाकू, बोल भी रहे, उसे आप जिसे तस्दीक फरमाएंगे इन्हें ये कहते उन्हें वली होगा। और आप जिसकी तस्दीक नहीं फरमाएंगे, जिसे आप सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उन्हें वली नहीं होगा। यानी कि उन्हें कितना ही बड़ा कसब रखता हो, रूहानियत में कितना भी बड़ा जिक्र असरार करने वाला हो, क्यों ना हो, अगर गौसे पाक उसे सर्टिफिकेट नहीं देते तो उन्हें वली नहीं
بن سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو ولی بننے کا جو بھی رتبہ ہے وہ صرف غوث اعظم قدس سرور اس کی طرف سے ہی آتا ہے. تو فرماتے ہی اسی کی وجہ سے آپ کا ایک فرمان ہے, اعلان ہے کہ میرے وسیلے سے جو مانگو وہ تمہیں ملے گا. میرا وسیلے سے جو بھی مانگو وہ ملے گا. جو اس کا مطلب ہے جو صاحب زمان ہوتا ہے اس کا نام بھی جو ہے اس میں اعظم ہوتا ہے. یعنی کہ اللہ کے نام میں جو برکت ہوتی ہے وہی غوث کے نام میں بھی ہوتا ہے. خالی غوث پاک کا نام بھی جو اس میں جو ہے وہ برکت اس کے اندر اللہ تعالیٰ ودیت کرتا ہے. تو اور اس کا وسیلہ جو ہے اس کا وسیلہ سے بھی جو ہے وہ بھی اس میں اعظم کا کام کرتا ہے. تو آپ کی شان ہے کہ ایسی شان جو ہے کسی ولیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیا. جو شان غوث پاک کو دیا وہ شان کسی ولی اللہ کو حاصل نہیں ہوئی. تو ساری چیزیں غوث پاک کی نسبت سے ہی ہے, ان کے وسیلے سے ہی ہے. تو جو ان سے نسبت رکھتا ہے یقیناً ان سے فیضاب ہوتا ہے, اور جو محبت رکھتا ہے اور جو اپنے خلق کو پاک کر کے جب وہ ذکر و اذکار کرتا ہے تو سارے انوارات اس کے اندر داخل ہوتے ہیں جس سے وہ مستفید ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے ایک توفیق عطا فرمائے. غوث پاک قدس اللہ عزیز کا وسیلہ ہم پر قائم رکھے, ان کی ساری برکتیں رحمت اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نصیب فرمائے. یا رب العالمین بھی بھٹکنے نہ پائے, اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. کہ اللہ ہم جتنے بھی مریض ہیں اللہ ان سب کی غوث پاک مہدی عبد القادر جیلانی قدس اللہ عزیز کی برکت سے کے وسیلے سے اور شیخ محمد قدس اللہ کی وساطت سے ان کے برکت سے اور ہمارے شیخ الحاج شمس الدین محمد قدس اللہ کی برکت سے اللہ سب کو مردان شفا عطا فرمائے. اے اولاد یا اللہ اس اولاد نصیب فرمائے, صالح اولاد نصیب فرمائے. یا رب العالمین کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ نیک جوڑے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جلد سے جلد کرائے یا رب العالمین. جو پریشان حالت کی پریشانی دور فرمائے, اور جو تکلیف میں جو معاشی تکلیف میں یا اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے, اور میں برکت عطا فرمائے, ہمارے قلوب میں نور عطا فرمائے, عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب العالمین ہمارے والدین کا سایہ ہم پر قائم رہے, توفیق ہے کہ اللہ ان کو جنت میں جنت نصیب فرمائے, اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ.